امریکہ اور ایران کے درمیان امن امیدیں ایک بار پھر دم توڑ رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں مسلسل دوسرا اور اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا گیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے بھی مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں میں، بحرین میں، کویت میں، جارڈن میں اور قطر میں حملے کیے گئے ہیں۔ بظاہر دونوں ملک ایک نئی جنگ میں بھڑ گئے ہیں اور سب کیے کرائے پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اسلام آباد MOU کی پاسداری کریں اور مہاجرائی سے گریز کریں۔ اگرچہ حملے شدت اختیار کر چکے ہیں، لیکن اب تک نہ امریکہ اور نہ ہی ایران نے باضابطہ طور پر عبوری امن معاہدہ یعنی سیز فائر کا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں ایران کے ساتھ ہونے والا MOU اب ختم ہو چکا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں، جس سے امن عمل مزید غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کل رات کے بعد آج بھی ایران پر بڑی ایئر اسٹرائکس کی ہیں، جو اسلام آباد MOU کے بعد ہونے والے سب سے بڑے حملے قرار دیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی میں ایران کے 90 ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں نے بندر عباس، چابہار، بوشہر اور ایران کے دیگر ساحلی صوبوں کو نشانہ بنایا۔ We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making the deal. I don't know if they're going to honor the deal. دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل بوشہر کے جوہری پلانٹ کے قریب گرے، جبکہ چائنا ایران ریلوے کوریڈور پر قائم ایک پل پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں فضائیہ اور نیوی کے 8 اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ان حملوں میں 14 ایرانی سویلین بھی جاں بحق ہوئے۔ امریکی حملوں کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایران کی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اس نے بحرین، کویت اور قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور اسٹریٹجک مراکز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایران نے خبردار کیا کہ حملے جاری رہے تو خطے میں موجود دیگر امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر آئیں گے۔ اسی دوران اردن کی فوج نے بھی الرٹ جاری کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود میں 8 ایرانی میزائلز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کشیدگی دوبارہ کیوں بھڑکی؟ رپورٹس کے مطابق اس نئی جنگ کی بنیادی وجہ اسلام آباد MOU کی 5ویں شق ہے، جس کے مطابق ایران کو اسٹریٹ آف ہارموز سے کمرشل جہازوں کی بلا معاوضہ اور اس کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانی تھی، لیکن ایران اس نقطے کی تشریح کچھ مختلف انداز میں کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے محفوظ شپنگ کے انتظامات کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالباف نے بھی آج واضح کیا کہ ہرمز صرف ایرانی انتظامات کے تحت کھلے گی اور امریکی دھمکیوں کے تحت نہیں کھلے گی۔ دوسری جانب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا موقف بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ MOU تمام کمرشل جہازوں کو اسٹریٹ آف ہارموز سے آزادانہ اور بلا رکاوٹ گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ حالیہ کانفلکٹ کی اصل وجہ ایران کی جانب سے ہرموز پر کنٹرول قائم کرنے کی کوشش ہے، جبکہ امریکہ سے گلوبل ٹریڈ اور اکانومی کے لیے نہایت اہم گلوبل میری ٹائم روٹ قرار دیتا ہے، بلکہ دنیا کی بھی یہی رائے ہے۔ اس تمام صورتحال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات بھی مکمل ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کی نگاہیں مشہد پر لگی ہیں، جہاں پر ان کے بیٹے اور جانشین مجتبیٰ خامنئی عوام کے سامنے آتے ہیں یا نہیں۔ مجتبیٰ خامنئی اب تک ایک پراسرار شخصیت رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آیت اللہ خامنئی کی تدفین اور مجتبیٰ خامنئی کی شرکت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ کیا مکمل طور پہ چھڑ چکی ہے؟ انجام کیا ہوگا؟ امکانات کیا ہیں؟